یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے مگر ایک فیکٹ ہے کہ اکثر اوقات ہمارے کرکٹر جو ہیں ان پہ ایک بوجھ ہے ان کے کندھوں پہ. آپ کو پتہ ہے کون سا بوجھ ہے؟ وہ کیا؟ کہ انہوں نے انٹرویوز میں انگلش بولنی ہے. اوہ ٹھیک ہے. اور یہ بوجھ جو ہے یہ بوجھ صرف کرکٹرز پہ نہیں ہے, انفلوئنسرز پہ بھی آ گیا ہے, یہ ہماری پوری عوام پہ, انفارچونیٹلی ہمارے ڈراموں میں بھی آ رہا ہے یہ بوجھ, اور ایز اے رزلٹ ہماری عوام پہ آ گیا. تو یہ بوجھ کیوں ہے ہماری عوام کے اوپر انگلش بولنے والا؟ یار آئی تھنک ایک اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں میرے خیال میں. آئی تھنک ایک تو دا انر کمپلیکس, جس طرح آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہو فنکشن کرتے ہوئے, یو وانٹ ٹو بی لائک دیم, یو نو, آپ کا سیلف کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا کہ یار جو مجھے آتا ہے میں, حالانکہ اس طرح کے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بائی دا وے, دے ڈونٹ نو پراپر انگلش اینڈ دے پریفر اسپیکنگ ان اردو, رائٹ. لیکن جن لوگوں کو انگلش نہیں بھی آتی اور وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں انگلش آتی ہوتی یا سم تھنگ لائک دیٹ, رائٹ, اور اگر ہم نے انگلش نہ بولی تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے, ہمارا ایک امپریشن کیسا جائے گا. تو اس طریقے کی وجوہات ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ان پیپل جو اسکرین پہ آتے ہیں, بلکہ آئی تھنک میجورٹی ان مائی ٹائم, میں نے اوبیسلی اپنے لائن آف بزنس میں بھی بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. اکثر وقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آگے میں نے انگلش میں جواب نہیں سننا, میں سوال ہی اردو میں کرتا ہوں کہ یار مجھے اس کا جواب اردو میں ملنا چاہیے, لیکن وہ آگے سے ایک رٹی رٹائی وہ شروع ہو جاتی ہے. یار میرے خیال میں نا دو ایشوز ہیں, اور اس میں ہمارے بیچارے لوگوں کا کوئی, اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں انگلش جو ہے نا وہ ایک لینگویج نہیں ہے, وہ ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹیک میں کام کرنا ہے, آپ نے کسی کارپوریٹ میں کام کرنا ہے, اگر آپ نے ملٹری میں کام کرنا ہے یا آپ نے گورنمنٹ ادارے میں کام کرنا ہے یا آپ نے لیگل کام کرنا ہے, آپ انگلش کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اسکل والا ایشو ہے کہ آپ بیسکلی ویلتھ یا پیسے کمانے کے لیے آپ کو انگلش چاہیے. آئی تھنک فرام گیٹ گو ہمارا ایک وہ بڑا کنفیوزنگ ہے. ہاں, دوسرا اس میں آپ کنفیوژن ایکچولی آتی کہاں پہ ہے, کیونکہ ایکچولی انگلش ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے, ٹھیک ہے, وچ ڈیفائنز سوشل کلاس. اور اوبیسلی ہم ایک کلونیل نیشن ہے, تو وہ وہیں سے مائنڈ سیٹ آتا ہے کہ جو ایلیٹس ہیں وہ انگلش بولتے ہیں اور جو ایلیٹس نہیں ہیں وہ انگلش نہیں بولتے. تو جس کو نہیں آتی وہ اپنے آپ کو ویلتھ اور پاور, یہ تو جی دیکھیے سر سید احمد خان کے زمانے سے آپ اسے اٹھا لیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ انگریزی سیکھیں, پڑھیں, لکھیں, لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف انگریزی سیکھیں, انہوں نے کہا تھا اپنے نالج میں اضافہ کریں. جی, لیکن ہم نے آئی تھنک اس کو لٹرل لے کے اپنی انگریزی پہ نہیں, مطلب آج بھی آپ کسی سے بات کریں, آپ کو جس طرح وہ انگلش بولتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایگزام سارا انگلش میں, وہی تو. تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. تو ہمارا اصل میں ملک کا کنسٹرکشن ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایبسلیوٹلی, انفارچونیٹلی, ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی فیل لائک میں اگین اپنے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی, میں جو کوئی سنے دیکھے, آئی ووڈ سجیسٹ ٹو دیم کہ آپ یو نو بی پراؤڈ آف یور لینگویج ایز اردو اینڈ اسپیک ان اردو اف یو ار مور فلوئنٹ ان اٹ. آپ خود انگلش میں کیوں بات کر رہے ہیں, پھر اردو میں بات کریں. کیونکہ انگریزی پراپر بول سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کی ٹوٹی پھوٹی ہے, لائک دے ڈونٹ نیڈ ٹو ٹرائی ہارڈر اینڈ گو آؤٹ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ بات بالکل درست کریں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو دوسری سائڈ ہے جن کو سپیریورٹی کمپلیکس ہے, جو انگلش جن کو آتی ہے بولنی, اور وہ بیسکلی کمپلیکس میں ہے کہ ہم تو بڑے اسمارٹ ہیں بیکاز ہمیں انگلش آتی ہے, حالانکہ وہ اتنے اسمارٹ نہیں ہوتے. وہ اپنا سپیریورٹی کمپلیکس اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بیچارے جن کو نہیں آتی وہ اپنا انفیریورٹی کمپلیکس مارے جاتے ہیں. مسئلہ تو وہی ہے نا, اور انہی لوگوں کی وجہ سے وہ بیچارے جنہیں ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم کسی طرح بول لیں اور گزارا کر لیں, بٹ اٹ لکس ورس, رائٹ. اٹ وڈ رادر بی کہ آپ اپنی اسی زبان میں بات کریں جس سے آپ زیادہ فلوئنٹ ہیں. تو لیکن وہی بات ہے, ادھر ایک سیلف کانفیڈنس کی بات آ جاتی ہے, ایکسپیرینس کی بات آ جاتی ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ پاکستان ٹیم کیپٹن نہیں بن سکتے. سوری, یہ تو نو برینر. تو اچھا, اسی میں جو ہے نا, اسی سے دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے. تو ایک ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ میں, اور ایک ہے کہ ہم زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے جو ایگزیکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں امپیکٹ نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں زوران ممدانی, آپ کے کزن وغیرہ لگتے ہیں وہ. یار یہ بات مجھے انتہائی سے کرنج لگتی ہے. نہیں بتائیں نا, آپ کے ہیں کوئی کچھ لگتے ہیں آپ کے, تو اتنا سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں آپ, مجھے بتائیں.
کہ زوران ممدانی بن گیا ہے. میں نے تو کچھ نہیں سیلیبریٹ کیا. اچھا, میں دیکھا, خوشی ہوئی کہ چلو, میں جنرلی ایک بندہ اس ٹائپ کا ہوں کہ میں ہمیشہ ایک انڈر ڈاگ کو سپورٹ کرتا ہوں, چاہے وہ فٹ بال ہے, چاہے وہ کوئی اسپورٹ ہے, چاہے وہ کوئی اگین پالیٹکس ہے یا وٹ ایور. پاکستان ورسز انڈیا کی کرکٹ میں تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ نے انڈر ڈاگ کو ہی سپورٹ کرنا ہے. ہاں آف کورس. لیکن اوور آل ایک مزہ آتا ہے, یو نو دیر از مور سورٹ آف. تو آپ ابھی یہ کمالا ہیرس اور ٹرمپ میں کس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ میں ٹرمپ کو کر رہا تھا. اچھا, کیونکہ انڈر ڈاگ تھا. I wouldn't call him an underdog. I think he was pretty solid in his position, but generally میرے کچھ نظریاتی اختلاف ہیں. ٹھیک ہے, with Kamala Harris خیر, and Democrats. اور ٹرمپ کے نظریاتی اختلاف ہیں زوران ممدانی سے. تو آپ انڈر ڈاگ کو سپورٹ کر رہے تھے. میں اس میں بالکل انڈر ڈاگ کو, میرے سپورٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, بٹ یو نو جسٹ لائک آئی وڈ, اٹس جسٹ لائک سپورٹنگ بارسلونا اگینسٹ ریئل میڈرڈ فار می. اچھا, بیکاز اٹس irrelevant, right? آپ کے لیے ریلیونٹ. یہ ایک بڑا خیر انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جو ہمارے کچھ بوائز ہیں وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, وہ صدر سے کبھی نکلے نہیں ہوتے, مگر مینچسٹر یونائٹیڈ کے کو ایسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مینچسٹر میں رہتے ہیں. یار تو ان کا دل نہیں ہے یار. دل ہے, تو پھر میں تو صرف آپ کو ایک وہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہیٹر کیوں بن رہے ہیں. میں ہیٹر ہوں نا, اصل میں اس میں مسئلہ ہی ہے ایکچولی. میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں لائنل میسی کو سپورٹ نہیں, لائنل میسی کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, آپ رونالڈو کو سپورٹ کریں. مذاق کروں. وہ آئی تھنک ڈیبیٹ ریسٹ ہو گیا after میسی won the world. یہی ہوا تھا جب صادق خان بائی دا وے لنڈن کا میئر بنا تھا. Yes, absolutely. اور یاد ہوگا آپ کو بچپن میں عامر خان جب ورلڈ چیمپئن بنا تھا باکسنگ میں, تو تب بھی ہم فل کریڈٹ لیتے تھے عامر خان کا کہ برو اصل میں پاکستانی ہے. آپ کو نہیں, یہ آئی لرنڈ ویری ارلی آن کہ یہ اٹس بی ایس. یہ آپ کو نہ کوئی فرق پڑ رہا, نہ ان لوگوں نے آپ کو انڈورس کرنا, ٹو بی آنیسٹ. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک اٹس اے ویسٹ. میرا خیال ہے اگر میں اس میں کچھ سینس میک کروں تو وہ یہ تھا کہ پیپل سو اے لٹل بٹ آف دیم سیلوز ان زوران ممدانی, کیونکہ ان کے جو پرسپیکٹیوز ہیں مڈل ایسٹ پہ, ان کے جو پرسپیکٹیوز ہیں اوور آل آئی تھنک اٹس ویری, بیکاز ہی از مسلم, تو اس کی وجہ سے کافی چیزیں وہ, اور نجم سیٹھی صاحب کی فیملی سے ان کا بڑا تعلق ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ ہاں, اپیرنٹلی وہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے گھر انہیں کوئی ہوسٹ کیا ہے اور وہ ڈنر پہ آئے ہیں, وہ اور ان کی بیگم. تو نجم سیٹھی صاحب یہاں پہ ڈیموکریسی کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ گریٹ کوشچن, تھینک گاڈ کسی نے یہ سوال پوچھا ہے. کیوں نہیں کرتے یار وہ بزی ہوتے ہیں نا وہاں پہ. اچھا, وہاں پہ بزی ہوتے ہیں. اوکے, تو اچھا, انٹرسٹنگ یار, یہ تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ریز کیا آپ نے. وہ میں نے دیکھا کہ علی سیٹھی واز آئی تھنک اسٹینڈنگ بیہائنڈ ہز مدر, اینڈ ہز مدر کیا نام ہے ان کا, جگنو محسن. جگنو محسن صاحبہ, شی واز بیسکلی اسے جو ہے نا شاباش دے رہی تھی زوران ممدانی کو, اور پیچھے علی سیٹھی یوں دیکھ رہا تھا کہ یو نو واو. اچھا, تو یہ کافی مجھے ویئرڈ امیج لگا, بٹ آئی واز لائک چلو کیا بتاؤں کہ ہوں فیملی فرینڈس اگین, نیور نو. انٹرسٹنگ. ہاں, اور آپ نے زوران ممدانی کی وہ دیکھی ہیں جو ایڈ چلی ہوئی ہیں؟ کیا ایڈز ہیں یار؟ وہ 90s اور 80s کی شادیوں کی ویڈیوز نہیں ہوتی تھیں, جیسے ایک گھما کے اوپر سے نیچے پکچر آتی ہے, ایک نیچے سے نکل کے اوپر چلی آتی ہے, تو اس طرح کی اس کی ایڈز بنی ہوئی تھی, بہت فنی تھی. البتہ جو دوسری سائڈ کے ہیں ریپبلکنز, یا جنہوں نے زوران کو نہیں ووٹ کیا, ان کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے نا نعتیں چل رہی ہوں گی اور ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے. I wait till he disappoints. ہاں بیچارے. But I think the guy has a very firm stance on Palestine and a lot of more issues. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ان کا وہ دیکھ رہا تھا, میں کوئی ایسی طرح شارٹس آئے تھے کہ ان سے پوچھا گیا, 4 جو کینڈیڈیٹ تھے میئر آف نیو یارک, ہاں ایگزیکٹلی, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے پہلے کہاں جائیں گے, تو پہلے تینوں نے کہا کہ ہم مدر لینڈ, ہولی لینڈ, اسرائیل جائیں گے, اور زوران ممدانی نے کہا کہ یار میں جو ہوں نا نیو یارک کے جوس کے ساتھ نیو یارک میں ہی مل لوں گا, کیونکہ میں نیو یارک کا تو وہ دیٹ ٹیلز یو بیسیکلی وائی پیپل کین ریلیٹ آئی گیس فار شور ہو آر ہیئر. نہیں, آئی تھنک اوور آل مسلمانوں کے لیے, بیکاز نیو یارک از لائک ون آف دا بگیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ, رائٹ, اور وہاں پہ ایک بہت بڑی آئی وڈ سے کلیش ہوتا ہے بٹوین جوز اینڈ مسلمز, رائٹ. تو اس کے اندر ہمیشہ سے Jews have been supported because every mayor that comes has been not from the Jewish lobby, but you know a supporter of Jews more than Muslims, right? So I think first time in the history of the city a Muslim mayor being elected. وہ بھی ایک millennial جو 34 سال کا. ہاں, by the way وہ لگتا نہیں ہے 34 سال کا, ہاں مگر ہے وہ 34 but وہ 34 سال کا. That's insane. تو and huge respect for him for what he's done. نہیں, no doubt, کیونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا.